अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। बहावलपुर में पीटीएम ने रैली निकाली है, कामयाब रैली निकाली है। ना सिर्फ रैली निकाली है लेकिन हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। जो ऐलानात वहां पे मौलाना फजल रहमान ने किए और मरियम नवाज ने किए, खास करके कि पंजाब अपने और दूसरे सूबों के हुकूक की ये जंग लड़ेगा। अब पंजाब किसके खिलाफ जंग लड़ेगा, बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो ये जदोजहद है ये शरई जदोजहद है। और उसने एक मरतबा फिर अपने इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि अगर इस हुकूमत के पीछे फौज खड़ी है तो वो अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, वरना उसके खिलाफ जदोजहद होगी। उसने अपने इस मौक़िफ़ के जरिए शेख रशीद को भी चैलेंज किया है, जिसने ये कहा था कि जो भी फौज के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ 72 घंटों में केस दाखिल हो जाएगा। इस सूरत हाल का जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। नए दोस्त अगर देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो बात हो रही थी बहावलपुर में सिराइकी खित्ते में पीडीएम के रैली की, और वहां पे सैयद यूसुफ रजा गीलानी ने एक मरतबा फिर सिराकी सूबे की बात की है। मरियम ने जो बातें की हैं उसका जायजा लेंगे, क्योंकि बहुत सारी उसने बातें की। वजीर आजम पे तंज किया, बन्नी गाला की सेक्युलराइजेशन की बात की, और ये भी कहा कि वजीर आजम साहब कहते हैं कि फौज समझती है कि वो ईमानदार हैं, वो करप्ट नहीं है। बहुत सारे तंज उसमें शामिल हैं। लेकिन जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मरियम नवाज ने अपनी तकरीर को वाइंड अप करते हुए ये कहा है कि पंजाब अपनी और दूसरे सूबों की जंग लड़ने के लिए तैयार है और पाकिस्तान को छुटकारा दिलाया जाएगा। क्या मरियम नवाज, जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर है और मुस्लिम लीग नून पंजाब पे हुक्मरान रही है, क्या उस माजी के जो इल्जामात हैं उसको धोने जा रही है? छोटे सूबों की तरफ से हमेशा माजी में पंजाब पे लगते हैं कि पंजाब सब कुछ खा गया, पंजाब और एस्टेब्लिशमेंट को एक ही मोहरा समझा गया था। तो अब मरियम नवाज कहती है कि पंजाब न सिर्फ अपने लेकिन दूसरे सूबों के लिए भी जंग लड़ने जा रहा है और पाकिस्तान को छुटकारा दिलाया जाएगा। अब पंजाब किसके खिलाफ जंग लड़ रहा है, जंग लड़ने जा रहा है? छोटे सूबे तो पहले माजी में ये इल्जामात पंजाब पे लगाते रहे, एस्टेब्लिशमेंट को भी वो पंजाब ही समझते रहे। लेकिन मरियम नवाज अब इस सूरत हाल को अलग कर रही है, अलग करके मुल्क को मुस्तहकम कर रही है या किसी और रुख में लेके जा रही है। ये बड़ा सवाल है मेरे ख्याल में, क्योंकि शायद ये इस सूरत हाल को पंजाब में बसने वाले लोग तो नहीं समझ सकेंगे, लेकिन हम जो छोटे सूबे वाले हैं, जहां हम बड़े छोटों से बड़े हुए और हमने सियासत देखी, वहां महरूमियां देखी, तो छोटा सूबा सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपी के हो, उनकी क्यादत ये इल्जामात लगाती रही है माजी में कि सारा कुछ पंजाब खा गया और एस्टेब्लिशमेंट भी पंजाब को ही समझते रहे। लेकिन मरियम अब वो दाग धोने जा रही है या कोई और प्लान है, ये चीज जाहिर है। बहुत सारे फोरम्स पे अब इस पे डिबेट भी होनी चाहिए और मेरे ख्याल में बहुत सारे बाशऊर लोग इस पे डिबेट भी करेंगे, इसका जायजा भी लेंगे कि मरियम ये बातें अब पंजाब के हुकूक की बात क्यों कर रही है। मरियम ने बहावलपुर के रैली में सिराइकी सूबे की बात को अवॉइड किया है। शायद ये पंजाब के जो सेंट्रल एरिया है ये उसको अभी तक हजम नहीं हो रहा या सूट नहीं कर रहा कि सिराइकी एक अलग से सूबा बने, या सिराइकी जो जुनूबी जिसको पंजाब अब कहा जाता है उसकी अलग एक हैसियत हो। सैयद यूसुफ रजा गीलानी ने बहावलपुर की रैली में अपने इस अज़म को दोहराया है कि वो सिराइकी सूबे की हिमायत करता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में भी इस तरह की बात करती रही है। मौलाना फजल रहमान ने भी अपने इस अज़म को दोहराया है और वो कहता है कि वो सिराइकी सूबे या जुनूबी पंजाब सूबे की हिमायत करता रहा है और आज भी उसकी हिमायत कर रहा है। ये एक साइट था सिराइकी सूबे के हवाले से, और पंजाब
کی طرف سے یا مریم نواز کی طرف سے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے، اور اس نے یہ وعدہ وہاں کے بہاولپور کے لوگوں سے بھی لیا کہ وہ ان کے حقوق کے لیے لڑیں گی، اور وہ لوگ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے۔ تو اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں مولانا فضل الرحمان پہ۔ مولانا فضل الرحمان نے آج بہت دل کھول کے باتیں کی ہیں۔ انہوں نے حکمرانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ انہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پی ڈی ایم اب ٹوٹنے جا رہا ہے، پی ڈی ایم کمزور ہونے جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے انہیں بتا دیا کہ سیاست کیا ہوتی ہے، اور وہ ہم سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ 1 جنوری کو جب حکومت اس انتظار میں تھی کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی اور اختلافات ہو جائیں گے، تو ہم اتفاق رائے سے فیصلے کر کے جب نکلے تو حکمرانوں کو گھر میں ماتم بچھ گئی، اور یہ ماتم بچھی رہے گی، کیونکہ ہم سوچ سمجھ کے پتے کھیلیں گے، ہم پالیسیز بھی شفٹ بھی لائیں گے، اس میں تبدیلی بھی معمولی قسم کی لائیں گے، لیکن ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے پرانے ہی اس موقف پہ آتے ہیں جو ہمیشہ وہ دہراتے ہیں۔ وہ اس نے آج بھی بہاولپور کی دھرتی پہ یا سرائیکی دھرتی پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ میں احتراماً فوج سے پوچھنا چاہتا ہوں یا یہ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ موجودہ عمران خان کی حکومت کے پیچھے کھڑی ہے تو وہ اپنی پوزیشن واضح کرے، ورنہ اس کے خلاف جدوجہد ہوگی یا ہم پنڈی کی طرف مارچ کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کی ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف مولانا فضل الرحمان یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ سیاستدان تو تیز ہے، وہ کہیں نہ کہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے تو سیاست اور مذہب کو اکٹھے کر لیتا ہے تاکہ اس کا جو موقف ہے وہ مضبوط ہو اور مربوط ہو۔ آج بھی بہاولپور میں اس نے اسی کا سہارا لیا اور یہ بات کہی ہے کہ موجودہ عمران خان کی حکومت کے خلاف جو یہ جدوجہد ہے سیاسی، وہ شرعی طور پہ جہاد ہے، اور اس جہاد سے جو اس کا ریئل جملہ تھا کہ اگر اس جہاد سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ بڑا اعلان ہے۔ اس نے عمران خان پہ یہودی ایجنٹ ہونے کا بھی الزام لگایا اور ان سے فنڈنگ لینے کی بات کی، اور یہ بھی الزام لگایا کہ کشمیر کو وزیر اعظم عمران خان نے ہی بیچا، انہوں نے ہی پلان دیا تھا۔ اس لیے 5 فروری کو سارے ملک میں کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا، اور مظاہرے کیے جائیں گے اور ریلیاں نکالی جائیں گی، اور یہ بات واضح کی جائے گی کہ کشمیریوں کے خلاف یا جو دوسرے مظلوم جو اقوام ہیں ان کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس کے ساتھ ساتھ 21 جنوری کو اسرائیل نامنظور جدوجہد یا مظاہروں کا اعلان کیا ہے۔ کراچی میں اس کے حوالے سے ریلیاں نکالی جائیں گی اور یہ پی ڈی ایم کے فورم سے ہوں گی، اور اس کا اعلان مولانا فضل الرحمان نے اس تناظر میں کیا کہ عمران خان کو جو فنڈنگ ملی تھی پارٹی کو پی ٹی آئی کی، اس فنڈنگ میں زیادہ فنڈنگ اسرائیل سے ملی تھی، وہ فنڈنگ یہودیوں سے ملی تھی۔ اس لیے شک ہے کہ آگے چل کے کوئی اسرائیل کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا، تو اس لیے اس کا راستہ روکنے کے لیے 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی منعقد کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر آتی ہیں وہ اس ایشو پہ کہ ایسا نہیں ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے ہم اس کو بھول چکے۔ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے سامنے اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے طرف سے مظاہرہ کیا جائے گا، اور الیکشن کمیشن کو یہ باور کرایا جائے گا کہ فارن فنڈنگ کیس جس کی ہیئرنگ رکی ہوئی ہے، اس پہ کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے، تو اس کو قابل قبول وہ نہیں ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کو یہ مجبور کیا جائے گا کہ اس کے خلاف وہ ہیئرنگ کرے اور اس اہم کیس کے حوالے سے فیصلہ دے۔
تو ان ساری چیزوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو مولانا نے حکمرانوں کو اور باقی جو ریاستی قوتوں کو بتا دیا ہے کہ پی ڈی ایم اپنے اصل ٹارگیٹ سے جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے، اور اب تو اس کو مذہبی طور پہ بھی اس کو جوڑا جا رہا ہے، اور جو انٹرنل ایشو ہیں اس کو بھی پی ڈی ایم کے اس میں ایمبیڈ میں لایا جا رہا ہے تاکہ پی ڈی ایم کی تحریک کو مزید مضبوط اور مربوط کیا جائے۔ اور ایسی ہی بات ٹھٹا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کی، اور انہوں نے ایک اور مزید مولانا فضل الرحمان سے بھی زیادہ ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ مارچ پنڈی کی طرف کیوں، مارچ آپارا اسلام آباد کی طرف کیوں نہیں۔ یہ اس کی تجویز ہے، فیصلہ پی ڈی ایم کی اتحاد میں ہوگا۔ اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری آپارا اسلام آباد کی بات کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے ریاستی ادارے کا مرکز ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہڈن میسج بھی ہیں اور اوپن میسج بھی ہیں اسٹیک ہولڈرز کو، کہ سنبھل جائیں، چیزیں طے کریں، معاملات مکائیں، نہیں تو صورتحال گمبھیر ہو جائے گی۔ اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی دوسرے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔